السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں جو بیان دیا ہے وہ بیان ایسا ہے کہ جو ہمارے وطن عزیز کی نوجوان نسل جو ہے اس کے دل و دماغ میں ملک کے خلاف اور اداروں کے خلاف ایسا زہر گھول رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی اداروں کا گریبان پکڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ آپ وہ بیان ملاحظہ فرمائیں۔ اور ابھینندن کی کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے یاد ہے شاہ محمود قریشی صاحب اس میٹنگ میں تھے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دیا اور چیف آف آرمی اسٹاف تشریف لائے۔ پیر کانپ رہے تھے، پسینے ماتھے پہ تھے، اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا، فورن منسٹر صاحب نے، کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں کیونکہ 9 بجے رات کو ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے۔ سردار ایاز صادق کا کلپ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ انڈین میڈیا کیسے اس بیان کے اوپر خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے۔ اور اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے، پاکستان میں نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے سانسد ایاز صادق کا ایک بڑا قبول نامہ سامنے آیا۔ ایاز صادق کے مطابق پچھلے سال بھارت کے ونگ کمانڈر ابھینندن کو چھوڑنے کے پیچھے پاکستان کا ڈر تھا، کیونکہ پاکستان کے سینا پرمکھ جنرل باجوہ اور ودیش منتری شاہ محمود قریشی بھارت سے بری طرح ڈر گئے تھے۔ ایاز صادق کے مطابق پاکستان کی ودیش منتری اور جنرل باجوہ کی موجودگی میں بیٹھک میں کہا گیا تھا کہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو واپس جانے دے، ورنہ بھارت رات 9 بجے پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ ایاز صادق نے پاکستانی سنسد میں کہا کہ اس وقت ایک بڑی بیٹھک بلائی گئی جس میں پاکستان کے پی ایم عمران خان نے جانے سے انکار کر دیا تھا، اور بیٹھک میں پہنچے ودیش منتری اور جنرل باجوہ نے یہ ڈر ظاہر کیا تھا۔ پاکستان کے سانسد ایاز صادق کے مطابق شاہ محمود قریشی اور جنرل باجوہ بھارت سے اتنا ڈر گئے تھے کہ ان کے پیر کانپ رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، جس کے بعد پاکستان نے 1 مارچ 2019 کو ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھارت بھیجا۔ اب آپ دیکھیے وہ جنگ جو انڈین میڈیا اور اس کی حکومت ہار چکے تھے، اس سوئی ہوئی جنگ کو، اس ہاری ہوئی جنگ کو انڈین میڈیا اب اس طرح پیش کر رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو جیت گئے تھے، اور ہمارے وہ جری جوان، بہادر نوجوان جو سرحدوں پر دشمن کے سامنے سینے تان کے کھڑے تھے اور جنہوں نے انڈین جہازوں کو زمین کے اوپر گرا دیا تھا، انہوں نے ہوا میں انہیں گرا کر زمین بوس کر دیا، اور ان کا جو ابھینندن کمانڈر تھا، ونگ کمانڈر، اسے گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد جو کہانی تھی اسے چھوڑا کیوں گیا، اور اسے چھوڑنے کے پیچھے بھی حکومت کی تعریف کی گئی پوری دنیا میں کہ پاکستانی گورنمنٹ نے امن کا پیغام دیا اور پہلے امن کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور دشمن جو ہے وہ جنگ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ لیکن ہمارے جو سیاستدان ہیں، کیا یہ اقتدار کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، کیا اپنے ہی اداروں کو، اپنے ہی ملک کو کھوکھلا کر دیں گے؟ اپنے ہی ملک اور اپنے ہی اداروں کو اپنی نوجوان نسل کے دل و دماغ میں مشکوک بنا دیں گے؟ کیا یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ان کے بیانات، ان کی تحریک اور ان کی سوچ اور فکر یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کہیں دوسرا مجیب الرحمن شیخ تو پیدا نہیں ہو رہا، کہیں دوسرا سقوط ڈھاکہ تو نہیں ہونے جا رہا۔ ہمیں غور کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے سیاستدان اپنے اقتدار کے لالچ میں کہیں دوسرا سقوط ڈھاکہ تو نہیں کرنا چاہ رہے، یہ اقتدار کے لالچ میں اداروں کو اور عوام کو دست و گریباں تو نہیں کرنا چاہ رہے۔ انہی کے ہاتھوں میں یہ ادارے ایک عرصے تک رہے، انہوں نے کوئی اصلاحات نہیں کی۔ آج جب انہیں اقتدار سے محروم کر دیا گیا تو انہی اداروں کے خلاف ہو گئے جن اداروں کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے یہ ایوان اقتدار تک پہنچے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مل جل کر رہیں، ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ملک، اسلام اور قومی سلامتی یہ سب سے پہلے ہے۔ ہمیں اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اداروں کی حفاظت کرنی ہے، اور آپس میں مل جل کر رہنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ ہمارے یہ سیاستدان جن کا سب کچھ اس ملک سے باہر ہے، جب بھی کوئی مشکل حالات آئیں گے یہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن میں نے اور آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے، اس لیے اپنے ملک کو نقصان نہ ہونے دیں، ان سیاستدانوں کے پیچھے لگ کے اپنے اداروں کو برباد نہ کرنے دیں۔